ہر ایک سے بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں. کوئی اللہ کی فرما برداری کرے نہ کرے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کی ساری نعمتیں اس کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح، بارش کے قطروں سے زیادہ بندے کے اوپر نعمتیں ہیں، لیکن بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا ان کا تو مسئلہ چھوڑیے، ہمارا مسئلہ جو ہم ایمان والے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم قرآن کریم کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے عمل کی طرف غور کریں کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور کتنی فرمانبرداری کرتے ہیں اور کتنی نافرمانی کرتے ہیں. اہل اللہ حضرات اسی بات کی طرف خیال اور توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ روز آنا بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے. صبح سے شام تک کے دن بھر میں جتنا عمل کیا، شام میں 5 منٹ بیٹھ کر اپنے دن بھر کے عمل پر غور فکر کرے اور یہ سوچے کہ دن بھر میں نے اپنے رب کی اطاعت میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور اللہ کی مرضی کے خلاف کتنے کام کیے ہیں. بندہ جب روزانہ اپنے اس چیز کا محاسبہ کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کی زندگیوں میں اطاعت اور فرما برداری کا مادہ بڑھتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں واللہ هو الغنی الحمید. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری اطاعت نہیں کرو گے، مطیع فرما بردار نہیں بنو گے، نافرمانی پر ہی قائم رہو گے، اپنے آپ کی اصلاح نہ کرو گے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر نہ ڈالو گے، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے اور ہمارے ان بداعمالیوں کی وجہ سے اگر اللہ کو جلال آ جائے، غصہ آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو یکسر ختم کر دیں گے. نہ تمہارا نام کسی کتاب میں، کسی کہانی میں، کسی قصے میں، کہانیوں میں نہیں ہوگا، تمہارا نام بھی نہ ہوگا کسی تاریخ میں. اور ہم ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو ہماری بہت زیادہ مطیع اور فرما بردار ہوگی. ایسی نئی مخلوق کو ہم پیدا کریں گے اگر تم اطاعت نہ کرو گے. ان یشاء یذہبکم، تم کو لے جائے، ختم کر دے تم کو، ویأتی بخلق جدید، دوسری مخلوق جو اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہو، ہم ایسی مخلوق کو پیدا کر سکتے ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ کام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ تو ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ دائیں ہاتھ کا کھیل ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. عزیز بھائیوں، ہم خاکی مخلوق ہیں، مٹی سے بنے ہیں، اور خاکی مخلوق کی عظمت، بزرگی، بڑائی جو ہے وہ عاجزی انکساری میں ہے. آپ دیکھیں گے مٹی کہاں رہتی ہے؟ نیچے پیروں تلے رہتی ہے. اگر واٹول آ جائے، واٹول سمجھتے ہیں نا، واٹول آ جائے تو وہ ہوا گھومتے پھرتے مٹی دھول کو اتنی اوپر لے جاتی ہے، وہ اوپر جانے کے بعد پھر کہاں جاتی ہے؟ وہ علامہ کے پاس چلے جاتی ہے؟ نہیں، وہ ہوا کا زور ختم ہو گیا تو پھر اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. تو مٹی کی جگہ نیچے ہے. اگر ہوا میں ایسی شدت کی ہوا آئے اور دھول مٹی آپ کے کپڑوں پر جم جائے، سر پر جم جائے، داڑھی میں جم جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھٹک کے
اس مٹی کو جہاں رہنا ہے وہیں پہنچا دیتے، زمین پہ پہنچا دیتے ہے نا. اس کے مقابلے میں شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. باقی چیزیں ان کو کتنی اوپر اچھالا جائے زمین کے اجزاء کو، تو وہ آپ کے پھینکنے کی طاقت کے اعتبار سے اتنی اوپر وہ جائیں گے اور اپنی جگہ پر آ جائیں گے. آگ اوپر کی طرف جاتی ہے. اور شیطان بھی ہم کو، جبکہ ہم خاکیون نسل ہیں، مٹی سے بنی ہوئی نسل ہیں، ہم کو ناری نسل بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور ناری نسل اللہ کا باغی نسل ہے. شیطان نے اللہ کی بغاوت کی تو ہم سب کو بھی اللہ کی بغاوت پر شیطان ابھارتا ہے. ناری نسل بن کر زندگی گزارنا، اللہ کے مرضیات کے خلاف عمل کرنا، اللہ سے بغاوت کرنا، یہ شیطان ہم کو سکھاتا ہے. اور ہماری عظمت یہ ہے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں. مٹی کا خاصہ ہے، وہ مٹی نیچے ہی رہتی ہے. مٹی اگر اوپر بھی آ جائے، گھر میں دھول مٹی اگر گھر بن رہنے کی وجہ سے گھر میں دھول مٹی ہو تو چاروں طرف سے اس کو جھاڑو سے اور کپڑے سے جھٹکے کر کے اس کو زمین پر پھینک دیا جاتا ہے. مٹی کو جہاں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں کھڑکی میں اوپر ہو، آپ کو وہ برداشت نہیں ہے. تو انسان کی فطرت میں عاجزی اور انکساری اور رب کی اطاعت ہے. اور شیطان اللہ کا مخالف، اللہ سے بغاوت کرنے والا بنانے کی انسان کو کوشش کرتا ہے. ہر حال میں ہمارے اندر عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے. اسی کو اللہ انسانوں کے حق میں پسند فرماتا ہے اور اسی کو عبدیت کہا جاتا ہے. یہ ہے بندے کی شان. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کو خطبہ دکن کا مرتبہ مقام تکوینی نظام میں دیا گیا تھا. حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خطبہ دکن کہلاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد وہ خطبہ دکن کا عہدہ حضرت شاہ محمد عبد الغفور صاحب قریشی نبر اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا تھا. لیکن آپ کی عاجزی کا انتہا یہ تھی کہ کبھی اپنے قلم سے آپ نے اپنے آپ کو خطبہ دکن نہیں لکھا، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ جہاں بھی آپ دستخط کرے تو لکھتے تھے غلام مدنی عبد الغفور، غلام مدنی. حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا غلام اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. یہ عاجزی کا عالم تھا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مقام پر جلسہ تھا، بلائے گئے تھے، تو وہاں آپ ٹرین سے پہنچنے والے تھے اور لوگوں نے آپ کو ریلوے اسٹیشن پہنچ کر بہت زوردار استقبال کرنا، نعرے لگاتے ہوئے جلسہ گاہ کو آپ کو لے کر آنا، ایسا پروگرام بنایا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ معلوم ہوا کہ ایسا پروگرام ہے، تو حضرت نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح استقبال کر کے مجھے لے جایا جائے. میں خاکی بندہ ہوں، اس طریقے سے میرے ساتھ عمل نہیں ہونا چاہیے، ایک عام آدمی کی طرح ہونا چاہیے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے. کیسا پہنچے؟ ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے
ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور وہاں سے پیدل آئے. ایک جگہ آپ نے پیشاب کے لیے ضرورت کیا ہے سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے, کچھ چھینٹے پیجامے کے اوپر اڑ گئے. آپ نے وہ پیجامہ نکالا اور لنگی پہن لیا اور اس پیجامے کو بورویل پہ جا کر دھو لیا اور اپنے عصا میں اس کو اٹکا کر کھاندے پر لگا کے چل رہے. لوگ پورے اسٹیشن پر پہنچے ہوئے ہیں, گاڑی آئی اور چلی گئی, حضرت اترے نہیں. اب سب لوگ بولے ایسے کیسے ہو گیا, حضرت آئی نہیں, حضرت آئی نہیں, حضرت آئی نہیں. جب اسٹیشن سے وہ لوگ دوبارہ اجتماع گاہ پہنچے تو حضرت وہاں موجود تھے, اور حضرت جو شہر میں آئے ہیں اپنے ڈنڈے کو اپنا پیجامہ لگائے ہوئے ہیں, یہ دھوپ سے سوکھتا رہے, ہوا سے سوکھتا رہے, لنگی پہن لیا اور آ گئے. یہ عاجزی انکساری کا مزاج اللہ والوں کے اندر تھا, اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے بنے, اللہ کے مقرب بنے. وہ سادگی بھی ہمارے اندر آنی چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے 3 دن. چھوٹی سی غار جس میں وہ 2 آدمی ہی جھک کر وہ بھی بیٹھ سکتے تھے, اس غار میں دونوں 3 دن رات دن ایک ساتھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب رہنے کا موقع پورے صحابہ کرام میں کسی کو نہیں ملا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تمنا کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر 3 راتیں جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری ہیں, میری زندگی کی ساری عبادتیں تم لے لو, مجھے 1 رات کا نفع جو ہے وہ 1 رات میرے حق میں بخش دو, میں اپنی زندگی کی ساری نعمتیں تمہیں حوالے کرتا ہوں. اتنا قرب کا حاصل ہونا معمولی بات نہیں تھی. بہرحال لیکن عاجزی انکساری کا عالم یہ تھا کہ بعض مرتبہ بیٹھ کر اپنے آپ پر سوچتے, اپنا محاسبہ کرتے تو محسوس ہوتا تھا کہ میں بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے ہو رہی ہیں. تو کہتے تھے ہائے کاش میں انسان نہ ہوتا, گھاس پھوس ہوتا, کوئی جانور کھا لیتا, مسئلہ ختم ہو جاتا. اب مجھے اپنے تمام اعمال کا حساب بھی اللہ کو دینا ہے. کیا حساب دوں گا, کیسے حساب ہوگا, کیا معاملہ میرے ساتھ ہوگا, یہ ہمیشہ فکر کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی زندگی کی کیفیت ایسی ہے جس کو صوفیاء کرام کی زبان میں کہا جاتا ہے موتو قبل ان تموتو, موت آنے سے پہلے مر جاؤ. موتو قبل ان تموتو. ایک مرشد تھے, انہوں باتش نہیں کرتے تھے کسی سے, آتا بھی نہیں تھا. بولے تو بات چیت ایسا کرتے تھے لیکن کچھ بیان وغیرہ کچھ نصیحت یہ وہ کرنے کا نہیں تھا. بس ان کی اپنی خاموشی, اگر انہوں نے کسی سے کچھ کہہ دیا تو ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ فلاں سے حضرت نے بات کیا, فلاں سے یہ کہا, فلاں سے یہ کہا, فلاں سے بات کی. وہ بڑا خوش خدمت سمجھا جاتا تھا. سب میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے مریدین اطراف بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو انہوں اپنے ایک مرید کی طرف اشارہ کر کے بولے میں مجھتا ہوں. کیا؟ میں مجھتا ہوں بولے. تو وہ مرید فوری لوگوں کو متوجہ کر کے سنو حضرت فرما رہے موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. انہیں بولوا میں مجھتا ہوں، میرے کو لے کے چلو. اور انہوں اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں موتو قبل ان تموتو، یہ کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی خواہشات کو اس طرح ختم کرو کہ خواہشات کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے. جیسے مردے کی شکل ہوتی ہے، آدمی مر جانے کے بعد مردے کی بھی کوئی تمنا خواہش ہوتی ہے. زندگی میں وہ اگر 1000 روپے میٹر کا بھی کپڑا پہنے تو مرنے کے بعد یہ بولتا کیا دیکھو میں اتنے قیمتی کپڑے پہنا سو ہوں، میرے کو کفن ہلکا مت دلاؤ، قیمتی لو. بولتا آپ جو بندی ہے اس میں لپٹ جاتا. ہاں آپ نلائے، جیسے نلائے کروٹ کرے، سیدھا کرے، اٹھائے بٹھائے، جو کرے وہ مردہ بدستے زندہ. تو مردے کی کوئی تمنا اور خواہش ہی نہیں ہوتی. ایسے اپنے آپ کو بنا لو کہ اس کی اپنی نفسانی خواہشات تمنا وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہا ہے اور ہمیشہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رہتا ہے. دنیا کے جتنے جو مسائل ہیں وہ بھی تکمیل کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، اولاد کے حقوق ادا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، سب کر رہا ہے. لیکن اس کو یہ اس کی تجارت، اس کی یہ مصروفیت اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہی ہے. وہی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم کو تمہاری اولاد اور تمہارا مال و دولت یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. یہ کیفیت موتو قبل ان تموتو کی کیفیت